رسول خدا نور خدا ہیں، ان کی بیٹیاں اللہ کے رسول نے کفار کو دی، یہ تو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے چیزیں. آپ کہتے ہیں کہتے رہیں. نہیں ان کے گھر میں تو رہے. چلے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، غلط لفظ ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے دوست نے مجھے بتا دیا کریں. نہیں اچھی بات ہے، ان کے گھر میں تو رہے ہیں نا. آپ مثال کے طور پہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں اپنی ایک مثال کے طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے مراتب بنا لی. اگر آپ کے اس عقیدے کے ساتھ قرآن نہ کھڑا ہو، اللہ کی بات نہ کھڑی ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ پاک نے یہاں فتح سے پہلے یا فتح کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ پاک نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور حسنہ سے مراد جو ہے یہاں جنت ہے. یہ تو قرآن آ گیا نا کہ قرآن نے سب صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا، سب کو. دیکھیں جب آپ کسی کو صحابی قرار دیں گے نا، صحابی قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن کریم پر جو ہے وہ حرف آئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جنتی کہنا، یہ تو حضور علیہ السلام کی خود سنت ہے. آپ نے 10 کو جنتی نہیں قرار دیا. عشرہ مبشرہ کو آپ نے عکاشہ بن محصن کو جنتی نہیں قرار دیا. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید شباب الجنہ تو قرار دیا. جی میں آ رہا ہوں، صرف آ رہا ہوں، میں بڑے کھلے دل سے آ رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو جنت میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو دیکھا اور فرمایا کہ میں اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، آپ کی غیرت یاد آ گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ داخل ہو جاتے. اب اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کو خالی جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار، یعنی جنت میں جتنی شہزادیاں ہوں گی وہ سب میرے نبی کی شہزادی سے نیچے ہوں گی، ان کے مقام، ان کے درجے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے. اسی طرح سیدنا امام حسن اور امام حسین جو ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ مانوی طور پر، لفظی طور پہ میں نہیں کہہ رہا، جو باتیں آئی ہیں چاہے وہ اہل بیت کی ہوں یا حضرت بلال کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، ہم کھلے دل سے جو ہے وہ ان کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے یہ مانتے ہیں. حافظ صاحب ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایمان وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں ان کا اسلام ہوتا ہے زبان پہ، ایمان نہیں ہوتا، یا ایمان ہوتا ہے مگر وہ کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور یا مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے بعد کیا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہی دیکھ لیں نا آپ نے کہ ظاہری طور پر جو شہادتیں دی جا رہی ہیں تو اللہ تو اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. وہ آ کے شہادت تو دیتے تھے نا، سورہ منافقون واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ کہہ رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اگر آپ اس چیز کے پیچھے لگیں گے تو اللہ رب العالمین نے تو جو ایمان چھپانے والا ہے اس کی تو مدد کی ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات بالحق. اللہ نے مثال دی اس کی کہ رجل مومن جو آل فرعون میں تھا اپنے اس کو ایمان کو چھپاتا تھا، حالانکہ ان کے درمیان تھا. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو یہودی چاہتے تھے کہ انہیں قتل کیا جائے، تو وہ جان بوجھ کر اس طرح سے رہتے تھے کہ کسی چیز کا اظہار نہ کریں اور جتنا ہو سکے وہ رسول خدا کی محافظت کریں. وکلا وعد اللہ الحسنى لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر، یہ تو لاسٹ پارٹ مفتی صاحب نے پڑھا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں برابر نہیں ہے جس نے خرچ کیا ہے من قبل الفتح وقاتل، کیونکہ اس وقت جو خرچ کر رہا تھا اور جو بعد میں خرچ کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے. یہ پھر آگے تک جو آ گئی، اب جو بعد میں خرچ کرے گا، جو پہلے خرچ کر چکا، ان سے میرا یعنی اچھائی کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کون ہے جو اللہ تو جو خرچ کر رہا ہے، بات ہو رہی ہے اس کی، جس نے پہلے خرچ کیا، جو بعد میں خرچ کر رہا ہے، درجے میں برابر نہیں ہے. اور جو اب بعد میں خرچ کرے گا، تو جو خرچ کرے گا تو جو پچھلے نے خرچ کیا برابر تو نہیں ہے، لیکن جو اب کرے گا اس سے بھی میرا اچھائی کا وعدہ ہے. یہاں پر جو ہے کنڈیشن ہے خرچ کرنے پر. تو یہ جو مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھئی تمام کے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تو یہ جو یہاں پر اس آیت میں بنتا نہیں ہے. یہ نہ تو اصحاب رسول خدا کا یہ عقیدہ تھا، نہ رسول خدا نے اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی ہے. رہی بات ہر مومن، آپ کو بھی جنت کی بشارت ہے، مفتی صاحب کو بھی جنت کی بشارت ہے، مجھے بھی جنت کی بشارت ہے، تمام کے تمام لوگوں کو. وہ کیسے؟ سورہ بقرہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے محمد جو بھی ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو. تو ہم سب مبشرہ ہو گئے. ہاں پہلے جنت کی بشارت، لاسٹ میں کنڈیشن. بس تو ہمیں کسی صحابی پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نہیں سن لیں نا، کنڈیشن تو سنیں نا پوری. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے جو کنڈیشن پہلے اللہ نے بشارت دی ہے، ٹھیک ہے، بشارت دینے کے بعد کنڈیشن رکھی الذین ینقضون، جو اگلی آیت آ رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اس سے میرا وعدہ نہیں ہے. یہ جو مثال کے طور پر عقائد جو ہے بنتے ہیں قرآن سے،
اگر آپ کو قرآن اس عقیدے کی جو ہے نا وہ دیتا ہے، آپ درہ منصور پڑھ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، کیسی روایتیں لکھی ہیں. صحیح. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو تشریح دیں یا خود اصحاب رسول خدا کے اندر جو چیز رائج ہو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو. انہوں نے کہا کہ کفر ثابت نہیں ہونا چاہیے، تو کفر ثابت کریں صاحب. کفر تو یزید کا بھی ثابت نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے، حالانکہ میں ایک الگ موقف رکھتا ہوں، آپ کافر سمجھتے ہیں اس کو؟ ہاں اس کو میں سمجھتا ہوں، کفر تو اس کا بھی ثابت نہیں ہے. اگر آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ جس کا کفر ثابت نہیں ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ایماندار ہے، وہ جنتی ہے، تو پھر ہمارے نزدیک جناب ابو طالب کو پھر انہوں نے دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی، اس موضوع کو لانے کی کوشش کی بار بار، حالانکہ میں بیٹھا ہوں. اچھا پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب حسنہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے احسان کیا اللہ کے نبی پر، تو فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا کتنا عرصے تک. پالنا کے لفظ مناسب ہے نہیں ان کے گھر میں تو رہے، چلے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، غلط لفظ ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے دوست نے مجھے بتا دیا کریں، نہیں اچھی بات ہے، ان کے گھر میں تو رہے ہیں نا، تو جب ان کے گھر میں رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں سے ہم ان کی بھی فضیلتیں ثابت کریں گے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا کسی کے پاس جانا اور یہ کسی کے پاس آنا، پھر تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں عقد نکاح میں بھی تھیں، کافروں کے ان کے ساتھ نکاح بھی ہوئے تھے، تو بھی تو بڑے بڑے معاملات ہو جائیں گے. آج انہوں نے خود مان لیا کہ ہر بندہ جنتی ہے، تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں پھر اس کے بعد. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے صاحب کی بات کی ہے، وہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں مدح ہے. دو شخص تو اس ہجرت کے موقع پہ ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں، کون؟ ایک مولا کائنات جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر. امام رازی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان دونوں شخصیات کا انتخاب کرنا، جیسے کہ حضرت کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، مولا کائنات کا بھی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. امام عسکری کے اندر یہ ہے، تفسیر کے اندر بات موجود ہے، بخاری میں بھی ہے کہ آپ جب جائیں تو ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے جائیں. تو یہ تمام چیزیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، ان کے معاملات چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کچھ ہو اور یہاں کچھ ہو، یعنی دل کے اندر نہیں، جیب میں نہیں. یہ بھی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، جیب میں کچھ ہو اور ہاتھ میں کچھ ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کو ہاتھ لے کے آئیں گے. دل کے اندر عبداللہ بن ابی جو بن ابی سلول تھا، اس کا عقیدہ اندر سے یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ المنافقون بھی لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھائیں، یہ ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، یہ منافقین ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا. تو منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان الگ ہو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کھرا آدمی ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، نہ اس میں نفاق ہوتا ہے اور نہ کسی کے ڈر سے وہ چھپتا ہے اور نہ وہ الفاظ کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے. حضرت نے ملا دیا اس کے ساتھ فرعون کے، اس کے ساتھ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حضرت نے کہا کہ آپ نے قیاس سے کام لیا ہے. حالانکہ میں نے قیاس سے کام نہیں لیا تھا، میرے جو جوابات تھے مدلل تھے، دلیل کے ساتھ تھے. مجھے قیاس کے لیے کہا، اور ویسے تو حضرت والوں کے پاس قیاس اصول دین ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز ہے، میزان ہے. مراتب کی بات کی مفتی صاحب نے، ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے ہم اس کے مطابق تولتے ہیں. فضیلت اس حساب سے بنتی ہے کہ الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اگر مثال کے طور پر سوال کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا، علم کس کے پاس تھا، تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم ہے، کھڑا ہے، اور جو مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھا ہے تو دونوں برابر نہیں ہیں. جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں. جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے جو خود محتاج ہدایت ہے دونوں برابر نہیں ہیں. تو جب آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غور و فکر کر کے فضیلت کا جو معیار ہے تو اس حساب سے جو ہے جس کو آیت تطہیر ملی ہے تو اسے دے دیا جائے. باقی جو آپ کا عقیدہ ہے ہم بالکل اس کا احترام کر رہے ہیں مراتب کے حوالے سے. آپ مثال کے طور پہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں اپنی ایک مثال کے طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے مراتب بنا لی. اگر آپ کے اس عقیدے کے ساتھ قرآن نہ کھڑا ہو، اللہ کی بات نہ کھڑی ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر یہاں کیا سوال کرنا بھی جرم ہو جائے گا؟ نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کفار کو دی. تو یہاں پر جو باتیں مفتی صاحب نے کہی ہیں تو ہم ان چیزوں کو اصلاً نہیں مانتے کہ رسول خدا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا غیر شرعی عمل کریں جو دین اسلام کے لیے ننگو آر کی بات ہو. یہاں پر جو ہے اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. تو اللہ کے قانون میں تو مشرک پہلے ہی نجس تھا. رسول خدا نور خدا ہیں، ان کی بیٹیاں اللہ کے رسول نے کفار کو دی. یہ تو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے چیزیں. آپ کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کے پاس روایتیں پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخیں آئی ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن اور کوئی بات کر لیں. منافقت کیا ہے؟ ظاہری طور پر ایک چیز دکھتا ہے بڑا اچھا ہے اور وہ اس نے بڑا ایسا ظاہری طور پر حلیہ بنا رکھا ہے کہ اس جیسا کوئی بڑا جو ہے نہ مومن ہے نہ موحد ہے نہ، لیکن اندر سے جو ہے وہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن. اس طرح سے جو ہے نا ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہے، باتیں بھی کیے جا رہا ہے. اور وہ اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ بھی ایک منافق کی مثال ہے کہ ظاہری طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور جو ہے اپنی باتوں پر اللہ کو شاہد بھی کرتا ہے، لیکن سخت قسم کا جھگڑا لو ہے. منافق کی جو مثالیں دی گئی ہیں، جو اس کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ جو بات کرتا ہے پوری نہیں کرتا، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے.
یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا جو دین کے لیے نقصان دہ ہے منافق وہ یہ ہے کہ اس کی دو روئی، دو قسم کا چہرہ جسے بندہ پہچان نہ سکے. کیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ منافق کی پہچان یا بچپن میں حضرت علی گود میں اگر رکھے جائیں تو جو منافق ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، یا اہل مدینہ کا یہ کہنا، اس پہ بھی ایک کوئی صحت پہ گفتگو ہے؟ یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا رسول خدا سے، یا رسول اللہ منافق کو کیسے پہچانے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. یہ میزان رسول خدا کا دیا ہوا ہے. ایک تو اس کے اوصاف ہیں جو بتائیں، ایک جو ہے اس کی پہچان وہ بغض رکھے گا امیر المومنین سے. میں نے آپ کے سامنے منافق کی پہچان کے لیے اللہ کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں ہم ان کا جو ہے بیماری دلوں کی ظاہر نہیں کریں گے. اگر ہم چاہتے، دیکھیں اللہ اتنا ستار العیوب ہے، ان کا نام بھی نہیں لے رہا. اللہ کہا میں چاہتا تو ان کے چہرے دکھا دیتا، چہرے نہیں دکھا رہا. حضرت رسول کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو نام بتائے مگر پوشیدہ رکھے. منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا ہوتا ہے. یہ حضرت نے جو حدیث پیش کی ہے امانت والی، یہ منافق عمل کا ہے. عمل کا منافق الگ ہے اور عقیدے کا منافق الگ ہے. مولا کائنات کا اگر ذکر کیا جائے، کوئی بندہ خوش نہ ہو، بغض رکھے، اس کے چہرے پر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے، منافق ہے. منافق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی، اگرچہ وہ حدیث پاک کے بارے میں ہے کہ بھائی وہ ضعیف، بلکہ بعض نے موضوع کا ہے کہ مولا کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس طرح آپ یہ بھی بیان کیا کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لپٹے ہوئے تھے اور سرکار نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. یہ سب صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی روایات ہیں. مولا کائنات کے بارے میں زیادہ ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں. مولا کائنات کے ذکر کے لیے آپ سال کے 12 مہینے ذکر کریں، ہر روز ذکر کریں، ہمیں خوشی ہوگی، مگر دیگر اصحاب رسول پر آپ تبرہ نہ کریں، تقابل میں لے کے نہ آئے. بہت شکریہ. نہیں، تقابل میں جو ہے تو لایا جاتا ہے امیر المومنین کی مثال کے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تقابل ہی نہیں ہے. اب جو لوگوں کے ایمان، جو لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ظاہر کرا دے، جو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک میزان ملا ہوا ہو، وہ سب سے بڑھ کر پھر جو ہے افضلیت میں، فضیلت میں پھر اسے ٹائٹل دیا جائے کہ جو انسان کے ایمان کی شناخت کرائے.